بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک گاؤں کا واقعہ ہے جس میں دو میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ابھی ان دونوں کا جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اس وقت ان کے گھر ایک مہمان آ گیا جو ان کا بہت قریبی رشتہ دار تھا۔ میاں نے اپنی بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار آیا ہے تو تم کھانا وغیرہ بنا لو۔ بیوی غصے میں تھی۔ اس نے اپنے خاوند کو غصے میں کہا کہ نہ تمہارے لیے کھانا ہے اور نہ تمہارے کسی رشتہ دار کے لیے۔ اس کا خاوند بہت پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہم دونوں کی ہے، اس میں تیسرے شخص کا کیا قصور ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر ہمارے رشتہ دار کو کسی بات کا پتہ چل گیا تو خاندان میں باتیں ہوں گی اور پریشانی الگ ہوگی۔ اس کا میاں خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر بیوی روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے گھر میں کہہ دیتا ہوں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ وہ سامنے والے گھر گیا اور ان کو بتایا کہ میری بیوی کی طبیعت تھوڑی خراب ہے اور مہمان آیا ہوا ہے، تو برائے مہربانی ایک شخص کا کھانا پکا دیں۔ شوہر جب گھر واپس آیا تو اس کو اپنی بیوی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ کمرے میں گیا تو اس کی بیوی زور زور سے رو رہی تھی۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ خاوند کے بہت اصرار کرنے کے بعد بیوی نے کہا کہ پہلے آپ مجھے معاف کر دیں، پھر آپ کو اپنی بات بتاؤں گی۔ آخرکار اس نے کہا کہ ہمارے درمیان جو بھی لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ سب دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں معاف بھی کر دیا ہے۔ پھر بیوی کہنے لگی، جب آپ نے مجھے مہمان کا بتایا تھا میں نے غصے میں آپ کو کہہ دیا تھا نہ تمہارے لیے کھانا ہے اور نہ تمہارے مہمان کے لیے، تو پھر آپ خاموشی سے چلے گئے۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو ہم دونوں کی ہے، اس لڑائی میں مہمان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو جب میں مہمان کے لیے کھانا بنانے گئی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے آٹے کی بوری میں سے ایک سفید لباس والا شخص آٹا نکال رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت ڈر گئی۔ پھر وہ شخص مجھے کہنے لگا، اے خاتون، پریشان نہ ہو، یہ تمہارے اس مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں تھا، تو اب میں اس حصے کو لینے آیا ہوں، کیونکہ اب اس مہمان کے حصے کا کھانا ہمسائے کے گھر میں پکے گا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں گھر آتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔